ضروری ہے. اسی لیے کئی آیات ہیں، جیسے ایک سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 125، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس آیت میں اور کچھ آیات ہیں دعوت کے 4 مراتب بیان کیے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی جانب یعنی دین کی جانب دعوت دیں. اور کیا فرمایا؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، حکمت کے ذریعے آپ دعوت دیں. حکمت پورے قرآن میں 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور 19 آیات میں استعمال ہوا ہے اور 12 سورتوں میں استعمال ہوا ہے. تمام جگہوں کا اگر آپ خلاصہ سمجھیں گے تو حکمت کا ایک معنی ہوتا ہے علم، درک، فہم، سمجھ. تو معلوم کیا ہوا کہ دعوت کا کام وہ کرے گا جس کے پاس علم ہو. جس کے پاس علم نہیں ہے، شرعی علم نہیں ہے، اس کو دعوت کا حق نہیں ہے. دوسری بات کہ اس حکمت کا معنی حدیث نبوی بھی ہے. جس کو حدیثوں کا علم نہیں ہو اسے دعوت کا حق نہیں ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ حکمت کا معنی ہوتا ہے قرآن کے اندر جو ناسخ و منسوخ ہے، قرآن کے اندر جو محکم اور متشابہ آیات ہیں، قرآن میں کون آیات پہلے نازل ہوئی، کون بعد میں نازل ہوئی، یعنی قرآن سے متعلق جو علوم ہیں ان کو جو جانتا ہے وہی دعوت دینے کا حق رکھتا ہے. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو جو دعوت دینی ہے کتاب و سنت کے مطابق دعوت دینی ہے اور علم کے مطابق دعوت دینی ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں کے ذریعے ہمیں دعوت دینی ہے. بات میں نرمی ہو، سختی نہ ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب ہم برائی کا خاتمہ کریں، برائیوں کا جواب دیں، برے لوگوں کا جواب دیں تو اچھے طریقے سے دیں. ان کا جو طریقہ ہے غلط، وہ غلط طریقہ ہم نہیں لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک کمہار یا کمہار جو ہوتا ہے جب وہ مٹی کا برتن بناتا ہے تو نیچے بھی ہاتھ رکھتا ہے اور اوپر سے بھی مٹی پر ہاتھ تھپتھپاتا ہے. کیوں تھپتھپاتا؟ اس لیے ہے کہ مٹی کی شکل اچھی بنے، شیپ اچھا ہو، اور نیچے ہاتھ رکھتا ہے کہ مٹی کا برتن ٹوٹے نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جب برائی کا خاتمہ اچھائی سے کریں گے، اچھی باتوں سے دعوت دیں گے تو اس میں یہ پہلو غالب رہے کہ آپ جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی محبت اور ہمدردی بھی ملوث رہے اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی مقصود ہے. یہ اصل مقصد ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 46 ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ لوگوں اہل کتاب سے جب تم بحث کرو، مباحثہ کرو، ان سے بات چیت کرو، ان سے جب دعوتی پہلو پر گفتگو کرو تو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب یہود و نصارہ سے جب بحث ہو تو آپ کا طریقہ اس سے بہتر ہو اور آپ کا جواب ان کے غلط کے مقابلے میں بہتر ہو. آپ شرک کا خاتمہ، کفر کا خاتمہ توحید سے کریں، غلط کا خاتمہ اچھا سے کریں، برائی کا خاتمہ بہتر سے کریں. یہ قرآن نے بتلایا. ایک اور چیز سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری آیت کریمہ ہے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ هذه سبیلی، یہی میری راہ. گویا داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت کس چیز کی دے؟ دین کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، سنت کی دعوت دے. اللہ نے اور نبی نے جو شریعت ہمیں عطا کیا ہے اس کی دعوت ہے. هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. قرآن کہتا ہے کہ نبی کی زبانی کہ میں اور میرے پیروکار دلائل کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں. لہذا پتہ کیا چلا کہ آج کل ہمارے سماج میں ایسا پایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، دین میں ایسے بیان کیا جاتا ہے. اس طرح کی بات دین کے نام
اور دعوت کے لیے نہیں کہی جا سکتی. ایسا طریقہ دعوت میں قابل قبول نہیں ہے. اعلیٰ بصیرت کا مطلب ہوگا اعتقاد کے ساتھ، آپ کو شک بھی نہیں ہو. یہ ایک لمبی بحث ہے. اگر کسی آدمی سے مسئلہ پوچھا گیا اور اس کو علم نہیں ہے اور وہ شک کی بنیاد پر جواب دے دے، اگر وہ صحیح بھی جواب ہوگا نا تو اس کو قابل مواخذہ کہا جاتا ہے. یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے اور آپ نے شک کی بنیاد پر کہا، آپ کو یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، یقین علم نہیں ہے، اور آپ نے کہہ دیا تو آپ کی بات صحیح بھی ہوگی تو آپ کو گناہ ہو، آپ کو اجر نہیں ملے گا. تو اعلیٰ بصیرت اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دلائل کی بنیاد پر آپ کو دعوت دے دی. اور یہ دعوت کا جو کام ہے یہ تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے. لہٰذا علم کے بعد عمل اور عمل کے بعد دعوت. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو جانتا اور سمجھتا ہے اس پر عمل کرے اور اس کے بعد دعوت دے. کیونکہ بغیر عمل کی جب دعوت دی جاتی ہے تو دعوت بے اثر ہو جاتی ہے، وہ اثر نہیں کرتی. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ رہا ہے. بس خلاصے کے طور پر ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ دعوت ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کو فریضہ سمجھ کر کتاب و سنت کے مطابق کیا جائے اور جو نبی کی زندگی رہی ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اس عمل کو انجام دیا جائے گا. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا داعی بنائے اور کتاب و سنت کے مطابق دعوت دین کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا بخشے. آمین. السلام علیکم.